السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورس جرسی سے رابطے میں۔ میری بیگم صاحبہ کی پیچھے دنوں ایک بڑی مائنر سی سرجری ہوئی اور وہ کمپلیکیٹ ہو گئی۔ کوئی کورین ڈاکٹر تھی، اس کی کرمنل نیگلیجنس سے، اور میں بچوں کو کہہ رہا تھا کہ ایک تو آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، ناؤ شی از امپروونگ، پھر دوبارہ اس کو کریکٹ کیا۔ تو آپ کی والدہ ادھر ہیں، اس کی خدمت کریں، آپ کو بہت ثواب ملے گا اور ول بی ہیلپ فل ان یور فیوچر گروتھ، جو نیچرل لائف کے پیرامیٹرس ہیں۔ اور دوسرا، ہم کرمنل نیگلیجنس پہ سو کر رہے ہیں، تو ٹاک ٹو دا لائرس ہیئر۔ تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ پوسٹیریٹی کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ امریکہ میں میڈیکل پروفیشن میں کرمنل نیگلیجنس کی بڑی مثالیں ہیں، اور میں نے وہ مثالیں کچھ ڈاکٹرز ہاسپٹل کیس میں دی بھی تھیں، اور ڈاکٹر فائزہ کا کہا تھا کہ مرڈر پہ اس کو انڈائٹ کیا جائے۔ اور لیٹس سی، ادھر جولی اینڈریوز ایک سنگر تھی، ایکٹریس ہے، سنگر ہے یو ایس کی۔ جولی اینڈریوز کا ایک تھروٹ کا پولپ ریموو کرنا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ساؤنڈ میں کوئی پرابلم ہوا ڈاکٹرز کی نیگلیجنس سے۔ وہ نیو یارک سینائی ہاسپٹل سے ہوا تھا، اور مینہٹن میں سینائی ہاسپٹل، دین 2 سال بعد اس کی ڈیل ہوئی تھی، اینڈ شی ڈنٹ ٹیل کہ ہاؤ مچ دے گیو ہر، بٹ شی مسٹ ہیو گاٹ اے ہیوج اماؤنٹ فار دیٹ، کہ میں سنگنگ نہیں کر سکتی۔ وہ ایکٹریس اور سنگر تھی، اور ساؤنڈ آف دا میوزک میں بھی آپ نے اس کے دیکھے ہوں گے جولی اینڈریوز کا۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ دیکھیں، ہماری قوم اس کے بالکل ریورس ہے کچھ چیزوں میں۔ ٹھیک ہے، یو ایس از سفرنگ، کرمنل نیگلیجنس بھی ہو رہی ہے، یہ بارڈر امیگریشنز کا جو کیس بھی چل رہا ہے، کرپشن بہت میسو ایلیٹ میں ہے، سینیٹر منینڈز پھنس گیا ہے، لیکن ان اسپائٹ آف دیٹ یہ ڈیمیجز کا جو رواج ہے، ٹو کیپ دا ڈاکٹرز آن چیک، یہ بہت ضروری ہے، جو پاکستان میں بالکل مروجہ نہیں ہے۔ اور اس میں یہ جو ہے اپنا ایک کمیشن بنایا تھا ڈاکٹر ہاسپٹل کے بعد، اس کو بھی ڈاکٹر امجد ثاقب کو اوپر بٹھا کے، ڈاکٹر امجد ثاقب جس کے بارے میں اکثر چیٹر ہونے کا، فراڈ ہونے کا بتاتا ہوں، اب اس کو چیئرمین وہ کوئی بے نظیر کا بھی اس کا بنا دیا ہے، ٹرسٹ کا، وہ یونیورسٹی اور یا کیا ہے وہ جو اس کا بنا ہوا ہے، سزا بیسٹ یا کیا ہے، کوئی اس طرح کا میں اس کا پڑھ رہا تھا۔ بڑی عجیب قسم کی پاکستان میں اپروچ، ٹیکنگ اٹ آل اوور، جیسے میں نے کہا کہ لون ماسک جیسے بندے ٹریولڈ آل دا وے ٹو دا بارڈر، پبلک میں اتنی۔ اب آج میں بڑا حیران ہوا، فیاض راجہ میرا بڑا اچھا دوست بھی ہے، آئی لائک ہم، اور اس کی ایک بات مجھے بڑی پسند ہے، وہ میرے بالکل انٹائی بہت پازیٹیو ویلاگس کرتا ہے۔ وہ کافی سارے پچھلے دنوں اس نے کیے، بس جی ایچ کیو کی عمران خان سے ڈیل ہو رہی ہے، جی ایچ کیو کے بندے عمران خان کے پاس پہنچ گئے، اور میں ہنستا تھا اس پہ، اور کیونکہ میں اپنے موقف پہ قائم ہوں، اس میں مجھے کوئی سورس انفارمیشن نہیں ہے، میری اپنی ایویلیویشنز ہیں وچ آئی ایم اسٹکنگ ٹو۔ وہ تو چلے عمران والی تو سورس انفارمیشن تھی، اینڈ اس میں بھی میں ایویلویٹ اس لیے کر رہا تھا، وہ اس کو دشمن ہے، تو میں وہ تھوڑا سا مکس کر گیا۔ کیا عمران ریاض خان کے لیے اس کے وکیل اشفاق، اس کا کروڑوں کا جو بزنس ڈسٹرب ہوا ہے، اس کا کچھ کر سکیں گے؟ انسٹیڈ جی ہم اسپیچ تھراپی کرا رہے ہیں، ہم یہ کرا رہے ہیں، وہ بھی شہین سے بھائی صاحب نے امریکہ کی آفر کی، یہ ڈیل کے تحت عمران ریاض پائے رہا ہے۔ علی اشفاق کو وہ ساری ڈیل پتہ ہے، علی اشفاق از پارٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح عمران خان کے کافی سارے لائرز آر پارٹ آف دی ڈیلز، اسٹیبلشمنٹ سے ان کے رابطے ہیں، اینڈ ہی واز نیور ریپرزینٹڈ۔ میں نے ایک ویلاگ کیا تھا کافی دن پہلے کہ اب باقی کیسز، جب کورٹ ادھر لگی تھی کہ عمران خان کے باقی کیسز سارے جو ہیں وہ ادھر ہی جیل میں ہی سنے جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔
اور آپ دیکھیں کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ قاضی فائز جیسا اور منیر مستری کا وینم اگینسٹ عمران خان بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. لائک منیر مستری نے تو ادھر اپنے جوانوں کو آڈیو سنائی جاتی ہے، یہ غدار ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو آج فیاض راجہ صاحب بتا رہے تھے جی کہ فائنلی وہ چلان پیش ہو گیا، ایف آئی نے چلان پیش کر دیا ہے. یہ تو خدا نہ خواستہ بالکل ذوالفقار علی بھٹو والا معاملہ ہونے جا رہا ہے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب صاحب وعدہ معاف کو اب بن گیا ہے. اعظم خان، اب آپ دیکھیں اعظم خان سیکٹری کا ڈے ون سے I was the one who was saying from day one کہ یہ بڑا کتا آدمی ہے، اس سے جان کسی طرح چھڑا لی جائے، اور یہ بہت کرپٹ ہے. اس کو بیوروکریٹس نے مروایا سارے. اور ابھی بڑے سارے سوال ایسے اٹھ رہے ہیں جو میں 3.5 سال اس کے اقتدار میں کرتا رہا کہ these are the bad things going on. میرے ویلاگس ہیں، آپ سن سکتے ہیں اباؤٹ اسپیشلی اس کے آر سی او سے کچھ دیر پہلے کے مہینے کے بلاگس پہلے میں کرتا رہا. اسد عمر وغیرہ دیکھیں، اسد عمر بچ کے اس کا نام نہیں اس میں آیا ہے. شاہ محمود تن دیا اگلوں نے، اور وہ فورن آفس والے بھی تن دیے کہ جی الزام یہ ہے کہ وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا. اب آپ دیکھیں کہ کیا اچھا نہ ہوتا کہ اگر وہ واقعی خود ایک انڈیپینڈنٹ پرائم منسٹر ہوتا، دلیر ہوتا، تو وہ کیوں نہ اتنا پاپولر تھا. وہ سائفر جب لہرایا تھا تو کہتا کہ یہ امریکہ سے ہمارے تعلقات ختم ہو رہے ہیں، جسٹ لائک جس طرح کینیڈا اور انڈیا کا معاملہ ہوا ہے. دیکھیں نا، ایک سکھ کے قتل کرنے پہ اگر انڈین گورنمنٹ کا ہاتھ ہے تو کیسے ایک دم ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں. ابھی تک پروف تو نہیں نہ ہوا، ابھی تک تو آؤٹ اوور ویو آیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی، کچھ ہاتھ میں ڈاکیومنٹس یا انفارمیشنز کچھ ہاتھ میں لگی ہیں. اس کے کیس میں تو ہی ہیڈ اے پروف. کیوں نہیں ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم کرنے کا کہا؟ ٹھیک ہے نا جی. کیوں نہیں اس کے بعد امریکہ کے خلاف جلسے جلوس اور یہ سب؟ جب امریکہ کے اندر بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے خلاف میں ٹویٹس میں کر رہا ہوں ڈیموکریٹس کے خلاف احتجاج کہ آپ نے بڑا غلط کیا ہے. وہ جو آکٹاویز ہے اس کو اسٹوپڈ اس نے کہا ہے. ایلون مسک سینیٹر ادھر ممبر کانگریس ہے نیو یارک سے بار ٹینڈر ہوتی تھی، تو میں نے اس میں کہا جی ہاں بالکل. وہ تو پوچھ رہے تھے کہ از شی ریئلی اسٹوپڈ، واز ایلون مسک رائٹ؟ آئی سیڈ یس ہی واز 100% رائٹ. فریڈم آف انفارمیشن ہے. آپ جب تک کوئی کانسپریسی نہیں ہوتی، کانسپریسی اگینسٹ دا اسٹیٹ نہیں ہوتی، وہ آپ کو نہیں پکڑ سکتے ہیں. وہ ہم فریڈم آف انفارمیشن یا بینگ ٹوگیدر ایکسرسائز ہی نہیں کر رہے. اور قاضی فائز ایسا از ہیل بینٹ کہ یہ سارا اسپیسیفک ایجنڈے کے ساتھ آیا ہے. خام خواہ اس کو بھی، طاہر القادری کو بھی دھرنے کے چکر میں ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں آن گراؤنڈ کیا کیا چیزیں ہیں جو یہ پروف کرتی ہیں کہ عمران خان کی ایگزسٹنس، کیا کسی بھی سیاسی کی ایگزسٹنس یہاں بہت مشکل ہے. عمران خان سے فارغ ہو کے وہ گانڈے پہ چڑھ جائے گا منیرہ مستری، بے شک گانڈے کے لیے جتنا مرضی ماحول بنا دے. تھنگز آر ویری بیڈ. لیکن اور میں نے کہا ہے کہ الٹیمیٹلی یہاں تک کہ وہ چلا جائے گا جو ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف سوڈان میں جو دو جرنیل آپس میں لڑ رہے ہیں، یا برما میں جو کچھ ہو رہا ہے ورسز پیپل. یہ ورسز پیپل گیم مجھے جاتی نظر آ رہی ہے. یہ جو وہ فواد کل اس کو ڈیفینڈ کر رہا تھا کہ جی نہیں وہ تو یہ اپنا چولستان میں جو ہے وہاں زمین دی گئی ہے 1 ملین ایکڑ، وہ تو بیکار جگہ تھی، بیابان جگہ تھی، اور یہ تو بہت اچھا ہے اور بڑا ڈیولپ ہوگا، بہت اچھا ہو جائے گا جی. چولستان میں تو وہ لوگ ہی زمین اب آباد کر رہے تھے. آپ نے پانی دینا ہے، کون سی ٹیکنالوجی کی آپ بات کرتے پھر رہے ہیں؟ پانی بھی کم پہ وہ آصف شریف نے PQN کے اس نے جو ایک بتائی ہے ٹیکنیک، اس میں تو پانی بھی بہت کم استعمال ہو رہا ہے، فرٹیلائزر بھی بالکل نہیں استعمال ہو رہا ہے، پیسٹیسائڈ بالکل نہیں استعمال ہو رہا ہے. ہوم گرون سولوشنز پہ آپ چلا سکتے تھے. کون سی ٹیکنالوجی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ان فوجیوں نے پاکستان کو روئن کر دیا ہے. GHQ نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں
یہ جو آپ بڑی دلیری سے کہتے ہیں نا خاموش مجاہد بڑے اچھی خبریں دیتے تھے اور مجھے لوگ کہتے ہیں آپ عادل راجہ کے ساتھ آئیں یہ کریں. او بھائی عادل راجہ لے آئے انقلاب, میں نے آ کے کیا کرنا ہے؟ لے آئے نا, کیا پٹ لیا ہے اس نے ابھی تک؟ میں تو ڈے ون جو عمران خان کے بارے میں خبریں دے رہا ہوں وہ بالکل ٹرو ثابت ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا جی, صرف عمران ریاض خان کا بیکاز دے ہیڈ اے ڈیل. عادل راجہ کو, اشفاق کو, ان سب کو پتا تھا واٹ واز دا ڈیل گوئنگ آن. اس کو بیکار کر کے پھینک دیا, اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں نے اس کا کیس بھی بتایا ہے اینڈریو جولی کا, کہ کیسے وہ اپنا چیلنج کریں آپ کہ جی میری سائن ہے. آپ انہوں نے بیسیکلی, اگر آپ اس کو چیلنج نہیں کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ 25 کروڑ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی بولے گا اس کو بنگا چبا کر کے, بنگا چبا کر کے ہم باہر پھینک دیں گے کہ جاؤ مرو اب کرو. بیسیکلی آپ کی جنگ فوج کے ساتھ ہے جو یونائٹ ہوئے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. آپ اپنا پہلے پرپس سیٹ کریں. آپ کا پرپس کیا فریڈمز لینا ہے؟ آپ کا پرپس کیا اچھا روزگار ہے؟ تو یس, تو پھر ڈو ناٹ ریلی اراؤنڈ اگینسٹ اینی پولیٹیشین. ڈو ناٹ, ایون عمران خان, ریلی اراؤنڈ اگینسٹ دی آرمی. عمران خان کا تو انہوں نے برکس نکال دیا ہے بابا جی. کیس پہ کیس چل رہے ہیں, یہ 70-80 کیس, 170 کیس. کون بھگتے گا ساری زندگی؟ وہ حفیظ نیازی بنڈ کا زور لگا رہا ہے, نہیں چھٹا سکا. مدیحہ شاہ وغیرہ ابھی بھی اندر ہے. کیسے انہوں نے 9 مئی کو کوئی ان کا خانہ کعبہ تھا جیسے, یار عجیب بات ہے کہ کیسے آپ ورسز ملٹری پوزیشن سیٹ ہو رہی ہیں برما کی طرح, اور وہ پاکٹس میں برما میں ان کو اڑائی جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی برما کا عوام کو مارنے کا ماڈل جی ایچ کیو نے اڈاپٹ کیا ہے کہ جو جو رستے میں آئے گا اس کو اڑاتے جائیں. ٹھیک ہے جی. ادھر تو انہوں نے دوبارہ الیکشن میں بھی پھر نہیں اسے سوئی کی کہ بالکل عمران خان والی غلطیاں تھی. شی میڈ کمپرومائزز. فرسٹ ٹائم وہ بنی, اس کو الاؤ کیا, اینڈ شی ڈیڈ میسو مسٹیکس. اس نے وہ جو ادھر بیچارے روہنگا مسلمان تھے ان کو اسی طرح مرنے دیا. شی میڈ ہیوج کمپرومائزز لائک عمران خان, اینڈ شی ہیڈ اٹ. تو لہٰذا ابھی بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ کوئی نہیں, سانو کی ڈنگ ٹپاؤ اندر ہی چلتا سی. یہ اب اس طرح نہیں چلنا ہے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ بھٹو کی پھانسی کے بعد اسی طرح کا ایک اور ٹرائل لگے گا؟ ٹھیک ہے نا جی. اور اس ٹرائل میں اگین سائفر کیا کیس ہے, الٹا امریکہ کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. وہ احتجاج الٹا آپ پھنس گئے ہیں اس کو لہرا کے. ٹھیک ہے نا جی. وہ اعظم خان آپ دیکھیں, اربوں خربوں اس کتے نے اعظم خان نے بنوایا تھا چیف الیکشن کمیشن. میں اس کو بڑا پرانا جانتا ہوں. اتنی کرپشن اس نے کی ادھر کے پی کے میں. تو جب آپ یہ ساری چیزیں کروا رہے ہیں, ابھی آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. ابھی اٹس اے ٹرننگ پوائنٹ فار یو پیپل ٹو ریلی اراؤنڈ. آپ اکٹھے ہوں, میں نے جیسے کہا کہ آپ محلوں میں اکٹھے ہوں, رشتے دار اکٹھے ہوں, فار یور رائٹس اکٹھے ہوں. روز مجھے اتنی ڈی ایم آتی ہیں ٹویٹر پہ کہ سر باہر جانے کا طریقہ بتائیں, سر میں نے باہر آنا ہے, بیٹی نے یہ کر لیا, اس نے. اب کوئی پراسپیکٹس نہیں رہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ امیگریشن والے بھی آپ دیکھ لینا, وہ آج ایک بندے نے اچھی بات کی تھی, وہ خود آنے دے رہے ہیں. یہ بدماشی چل رہی ہے. اگلے ہی سال جہاں انہوں نے یوکرائن کے لیے فنڈنگ روک دی ہے, دیکھیں یہ بہت بڑی چیز ہے کہ, اور میں بھی کہتے ہیں کیون میکارٹی چینج ہو ریپبلکنز. ٹھیک ہے نا. اور حکومت ہالٹ ہو جائے گی, خرچے یو ایس کے گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ہو جائے گی بیکاز آف دیٹ. انہوں نے 30% کٹ اس میں لگایا کہ یوکرائن کو پیسے نہ دیں. لیجسلیٹو اسمبلیز کے پاس پاورز ہیں, اسی طرح عوام کے پاس پاورز ہیں. ٹھیک ہے. ٹو یونائٹ, جیسے روزہ پاک وغیرہ نے اپنے رائٹ لیے. ٹھیک ہے. بلیکس کے لیے رائٹ لیے, سیٹنگ رائٹس نہیں تھے بسز میں, تو اسی طرح آپ رائٹ لیں. ٹھیک ہے. تو وداؤٹ دیٹ دیر از نتھنگ پاسبل. میں تو یقیناً آپ کو بتاؤں, مجھے کوئی کسی طرح کا, صرف آپ کو گائیڈ کرنے کے سلسلے میں آیا ہوں اور کرتا ہوں, اور ود مائی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, پرسپیکٹو, ریڈنگس اور کرنٹ افیئرس کے ساتھ ان ٹچ ہونے سے کہ یہ ڈیولپمنٹس ہے اور انسانی تاریخ میں اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں.
میں تو حیران ہوا کہ فواد نے وہ ڈاکٹر عائشہ کا کو ٹویٹ کر کے لکھا ہوا تھا، یہ تو جی چولستان کو جنت کا گہوارہ بنانے لگے ہیں، جو کہ ایک ڈیزرٹ پڑا تھا۔ عجیب ہے، وہ فوج ہی گہوارہ بنا سکتی ہے؟ فوج نے تو پاکستان کو دوزخ بنا دیا ہے، وہ بڑا چولستان کو جنت کا گہوارہ بنائے گی۔ اپنا خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔